کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے وہ جوان نہ ہوئے، ایسا کیوں ہوا؟ وہ خاتم النبیین، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، اگر ان کے بیٹے جوان رہتے تو وہ نبی بنتے، اور چونکہ ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا اس لیے تمام صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے۔ وہ خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں۔ اس کے معنی آخری نبی ہیں، جو اس معنی میں ہیر پھیر کرے یہ کفر ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، آپ ذرا اپنا تصور واضح کر لیں، آپ قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قادیانی داڑھی بھی رکھتے ہیں، قادیانی امامہ بھی باندھتے ہیں، قادیانی صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، قادیانی درود شریف بھی پڑھتے ہیں، قادیانی قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، اکثر قادیانی تہجد گزار ہیں۔ ایسے کئی قادیانی دیکھے گئے جن کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور قادیانیوں کی مسجد میں، یعنی مسجد کیا کہیں گے، یہ پوجا خانہ جو انہوں نے بنایا ہے یورپ کے اندر، اس میں فجر میں اتنا رش ہوتا ہے جتنا وہاں مسلمانوں کی مسجد میں جمعے کو رش ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کینیڈا کے اندر کیا حال ہے کہ ایک قادیانیوں نے مسجد بنائی ہے، وہ مسجد تو نہیں ہے، وہ پوجا خانہ بنایا ہے، برابر میں مسلمانوں کی مسجد ہے۔ فجر میں مسلمانوں کی مسجد میں 2 آدمی 3 آدمی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی مسجد میں جمعے میں جتنا رش ہوتا ہے، قادیانیوں کی پوجا خانے میں جس کو یہ مسجد کہتے ہیں وہاں فجر میں اتنا رش ہوتا ہے۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ربوہ گیا جو قادیان میں ان کا مرکز ہے پاکستان میں، کہتے ہیں میں وہاں گیا، میں نے فجر کے ٹائم پر میں وہاں سے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ گئے تھے، کہتے ہیں مجھے 2 دن وہاں رہنا پڑا، تو انہوں نے مجھے ایک ہاسٹل میں ٹھہرایا کہ میں نے ان کو بہت قریب سے واچ کیا، تو کہا کہ اتنی کثرت سے یہ قرآن پڑھتے ہیں، اور بچہ بچہ قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، قرآن کی تفسیر بولتا ہے، اپنی من گھڑت ترجمہ، من گھڑت تفسیر، لیکن بچہ بچہ جانتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کا قادیانیوں کا میٹرک کیا ہوا بچہ فر عربی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، انہوں نے اپنی اولادوں کو اتنا ٹرین کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں فجر پڑھنے کے لیے اٹھا تو میں نے ان کے پوجا خانے میں دیکھا جس کو یہ مسجد کہتے ہیں، کہتا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، سارے قادیان سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور اتنے زبان کے میٹھے کہ حدیث پاک میں احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے۔ تو یہ اگر کبھی قادیانی سے کسی کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ شہد سے زیادہ میٹھے ہیں۔ ایک نے مجھے کہا کہ میں نے گالیاں دی ان کو، اور سننے کے بعد کیا کہنے لگا آپ جو کہنا چاہیں ہمیں کہہ لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں تو تہذیب سکھائی گئی ہے، ہم تو ادب سے بات کرتے ہیں، بس ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے قریب آ کر ہمیں واچ کریں، ہمیں دیکھیں، ہم پر ریسرچ کریں۔ آپ یعنی ایسے میٹھے بن کر ایسے جال میں لیتے ہیں بندے کو کہ بندہ جس کا اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رکھے اسی کا بچتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ کسی شخص کو اپنے ایمان پر اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ تو بدعقیدہ لوگوں سے ہمیں ان کی باتیں سننے سے بچنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ عام طور پر مسلمانوں کا تاثر قادیانیوں کے بارے میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شرابیں پیتے ہوں گے، خنزیر کھاتے ہوں گے، فحاشی کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو قرآن کی تلاوت ایسا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ متاثر کرنے کے لیے جو ان کا زہر ہے، وہ زہر کا ٹیکا اس وقت لگاتے ہیں جب بندہ بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے، جب اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے پھر زہر ڈالتے ہیں۔ یہ سارا اٹریکشن ہے، عام بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں سننے کے بعد اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے آپ نے نکال دیا، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا ان باتیں؟ یعنی باتیں کرنے کا مجھے ثواب مل جائے گا، آپ کو سننے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اب انشاءاللہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اب مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ہر بچے کو انشاءاللہ عالم دین بنائیں گے، ہم اپنی ہر بچی کو عالمہ بنائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ کہ نور حمزہ میں اپنے بچوں کو داخل انہوں نے کروایا۔
اب وہ بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن دعا فرمائے اللہ ان کو عالم بعمل بنائے. اللہ کرے سید الشہداء کے صدقے میں ان بچوں پر کرم ہو، ہم پر کرم ہو، اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. اپنے بچوں کو عالم بنائیں. اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے عالم بنایا، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.